آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج اسلام آباد بند رہا سارا دن، اسکولوں کے اندر چھٹیاں ہو گئی، کالجز کے اندر چھٹیاں ہو گئی، دفاتر کے اندر حاضری نہ ہونے کے برابر تھی، ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز تھے۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کی بھاری نفریاں ہر طرف تعینات تھیں، کیونکہ دو ایونٹس تھے اسلام آباد کے اندر، دونوں ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے مختلف سیگمنٹس میں۔ ایک ایونٹ ترنول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا وہ جلسہ تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا، اور اس کے لیے کمک نے پہنچنا تھا خیبر پختونخوا سے، جس کی تیاری مکمل تھی۔ وہاں پر چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ اپنی فورسز کو لائن اپ کیا ہوا تھا۔ پھر یہ جلسہ جب انتظامی معاملات وہاں پر پہنچے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، کینسل کر دیا گیا، کیونکہ انتظامیہ نے جلسے کے لیے ایک اور تاریخ دے دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے، کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے اتنی تیاری کے بعد جلسے کو کینسل کیا گیا، کیوں کینسل کیا گیا، کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ جلسہ ہوگا یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اور اسلام آباد کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرا معاملہ مبارک ثانی کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا تھا، بڑا اہم اور سینسٹیو اور سنجیدہ معاملہ۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنا بہرحال فیصلہ دے دیا، دو جو متنازع شقیں تھیں ان کو حذف کر دیا، اور یہ کہہ دیا جو پہلے والا فیصلہ تھا اس کو آپ کیس کے لیے سائٹ نہیں کر سکتے، یعنی وہ مکمل طور پر اب ریڈنڈنٹ فیصلہ ہے۔ تو یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا، لیکن اس تک پہنچتے پہنچتے بہت کچھ ڈیمیج بھی ہوا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ذاتی حملے ہوئے، دھمکیاں باقاعدہ دی گئیں، سڑک کو گرم کیا گیا۔ یہ معاملات بھی ہم ٹیک اپ کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ اسی سلسلے میں اوریہ جان مقبول سائبر کرائم کی گرفت میں آ گئے، بہت عرصے سے اپنے خیالات کا اظہار اس انداز سے کر رہے تھے جو قانون کی گرفت کے قریب جاتا تھا، اس مرتبہ مذہبی منافرت پھیلانے کی مد میں پکڑے گئے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ سیپریٹ سیگمنٹ ہوگا۔ جلسہ کیا ہوا، جلسہ تھا یا ڈرامہ تھا؟ بیرسٹر دانیال چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، بہت شکریہ جی۔ میں دانیال صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آپ نے اوور ڈو کیا شہر بند کر کے، زیادہ ہی کر دیا اس مرتبہ آپ نے، ان سے تو ہم پوچھیں گے اوور ڈو کی۔ دیکھیں، پہلے جو ہے آپ جس کو اوور ڈو کہتے ہیں، وہ جو اسلام آباد کی عوام ہے وہ ان کا آئینی حق ہم نے ان کو دیا، اور وہ آئینی حق یہ ہے کہ ان کی پروٹیکشن، ان کا تحفظ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا ان لوگوں کے خلاف جو 9 مئی کے واقعات میں جلاؤ گھراؤ، سول نافرمانی، آئین کو آگ لگانا، ان تمام چیزوں میں ان کی کرمنل ہسٹری ہے اور انوالوڈ رہے ہیں۔ تو آپ نے پریکاشنری میجرز بھی وہی لینے ہیں جس طرح کے لوگ ہیں اور جو یہ کام کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ترنول کدھر ہے؟ اسلام آباد مین آپ نے سارا بند کیا ہوا ہے۔ ترنول تو میرے بھائیوں نے اس لیے چوز کیا نا کہ وہ گول منڈی ہے، جو لاہور کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ چھوٹی سی جگہ ہے، 150 بندہ جمع ہو تو اس کا ایک موب بن جاتا ہے۔ آپ اپنی ٹائم پہ بولیں گے نا، آپ نہیں، اپنے ٹائم پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ وہاں چوک کر سکتے ہیں، آپ وہاں پورے شہر کو بلاکیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے، مینٹیلٹی ہے۔ دیکھیں، یہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے، مینٹیلٹی ہے کہ جو آج بھی دیکھا جلسہ انہوں نے، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ شاید کے پی سے ان کے لوگ آئیں تو کیا فیصلہ کریں گے۔ سارا کچھ بند کیا ہوا تو کہاں سے آئیں گے؟ نہیں، جنہوں نے آنا تھا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن پھر مجھے آج کل 2 دن سے ایک بڑی اچھی چیز نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کو آئین یاد آ گیا، آؤٹ آل آف اے سڈن ان کو قانون یاد آ گئے، وہی آئین جس کو یہ پارلیمان میں پھاڑتے ہیں، وہی آئین جس کو یہ آگ لگاتے ہیں، وہی آئین جس کی سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں، اور وہی آئین جب آپ کے دنیا کے ایمبیسڈرز پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پریزیڈنشیل سپیچ سننے ہوتے ہیں اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ تو چلیں، ان کو اور کچھ نہیں، ان کو آئین یاد آ گیا۔ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے ٹو پروٹیکٹ دی پیپل جو وہاں کے رہائشی ہیں۔ چلے، I'm sure you'll respond to him، لیکن مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اگر کہہ دیا تھا اور آپ کی جماعت کی طرف سے جو ہائپ ڈیولپ ہوئی تھی، اب یہ پیٹرن بنتا جا رہا ہے، کہتے ہیں کمٹمنٹ ہوتی ہے، ہائپ ڈیولپ ہوتی ہے، ریسورسز موبلائز ہوتے ہیں، ہیڈ لائنز بنتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، and then nothing happens۔ تو آج پہلے تو یہ بتائیں ہوا کیا، کیوں کینسل کیا آپ نے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ ثوابی کے اندر جلسہ ہوا، کینسل ہوا نہیں ہوا نا، تو کینسل کیوں ہوا؟ این او سی سب سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنی مرضی سے، ان کی مرضی کی جگہ اور دن دونوں تعین ہوئے، اس کے بعد جو ہے اس جگہ اس کے اوپر فائنلائز ہوا،
اور این او سی دیتے ہیں اور ساتھ ہی این او سی کینسل کر دیتے ہیں. کون کینسل کرتا ہے؟ یہ انتظامیہ کی طرف سے حکم. کون حکم دے رہا ہے؟ فارم 47 کا وزیر اعظم. کس ریاست کی آپ بات کرتے ہیں جو جائز ہی نہیں ہے, جو ناجائز بنائی گئی ہے, جس کو جو ہے ریاست کی بات کریں, حکومت کی بات کریں. دیکھیں حکومت بیسیکلی تو حکومت ہی ریاست ہوتی ہے نا, حکومت ہی ریاست ہوتی ہے نا. ریاست تو اگر آپ دیکھیں تو عوام ریاست ہے. تو عوام نے تو فیصلہ دے دیا 8 فروری کو. لیکن آپ نے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہر حال میں جلسہ ہوگا, کسی کا باپ بھی نہیں روکے گا اور ہم چوڑیاں پہن لیں گے. یور لیڈر سیڈ آل آف دیٹ. سو یہ کیا تھا؟ دیکھیں ہمیشہ ہم نے پرامن جلسے کیے. اس دفعہ بھی ہمارا پرامن جلسہ ہونا تھا, لیکن انہوں نے پہلے بھی پرتشدد کیا اور اس دفعہ بھی یہ چاہتے تھے کہ 9 مئی کی نیا ایک ڈرامہ بنا کر اور مزید لوگوں کو اندر ڈالا جائے, مزید ایسا کیا جائے. اب کے پی سے کمک کیوں لا رہے تھے؟ اب چیف منسٹر جو ہیں ریاستی وسائل, حکومتی وسائل استعمال کر کے لوگ کیوں لا رہے تھے, مشینیں کیوں نہ لاتے؟ کیوں نہ لوگ لے کر آتے؟ کیوں نہ مشینیں لے کے آتے؟ کیا قدغن ہے کہ آئین کے مطابق کوئی پرامن احتجاج نہیں کر سکتا, کوئی جلسہ نہیں کر سکتا؟ جب ڈاکہ ڈالا گیا ہو ملک کے اندر, جب چوری کی گئی ہو, جب ملک کے اندر ظلم و جبر کیا جا رہا ہو, جب آئین کو پامال کیا گیا ہو, جب بار بار لوگوں کے اوپر ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, تو ہم دیکھیں عوام نکلتی ہے نا, عوام اپنے رائٹ کے لیے نکلتی ہے, عوام اپنے رائٹ کے لیے نکلی, عوام اپنا حق لینے کے لیے. میں رات کو اسلام آباد میں تھا, میرے گھر پر سرگودا میں بھیرا 7 ڈھل ہے گاؤں, وہاں پر جا کر ریڈ کیا گیا. اسی طرح سے پورے پاکستان میں ریڈ کیے گئے, لوگوں کے گھروں میں گئے, چادر چار دیواری کا تک. کس آئین کے تحت گئے, کس قانون کے تحت گئے, کس آئین اور قانون کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا گیا؟ اور وہ جو ترنول کی جگہ ہے نا, وہ اسلام آباد سے ریڈز کی وجہ سے, گزارش سنیں, ریڈز کی وجہ سے جلسہ کینسل نہیں ہوا. جلسہ آپ کی اپنی قیادت نے خود کینسل کیا. ریڈز کی وجہ سے نہیں ہوا. فارم 47 کے وزیر اعظم نے اس کے جن ہینڈلرز نے پیچھے سے ان کو ہدایت دی, ان ہینڈلرز کے ساتھ مل کر اس جلسے کو منسوخ کیا جو ہمارا حق تھا. اور یہ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین توڑنے والے ہیں. مجھے بتا دیں کہ کہاں پر آئین کی انہوں نے بالادستی کی. چلیں وہ اب بحث ہے. بیرس صاحب یہ بتائیے گا, یہ کب تک آپ کرتے رہیں گے؟ ایوری ٹائم دے اناؤنس اے جلسہ, ایوری ٹائم یو ول ڈو اٹ, مطلب ہر وقت آپ ہر موقع پہ آپ اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے؟ دیکھیں ان کی تو پہلے کنفیشنری سٹیٹمنٹ جہاں انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹ کی مشینری استعمال کر سکتے ہیں اور مشین استعمال کریں گے اور لے کے بھی آئیں گے, یہ ان کا ذہنی توازن کی عکاسی کرتا ہے کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ ایز پر ٹل ڈیٹ, کہ یہ آج بھی جلاؤ گھیراؤ, پاکستان کو آگ لگانے کی, پاکستان کو بند کرنے کی سیاست, اور یہ ان کو خالی موقع نہیں مل رہا کہ دوبارہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی جو ان بلٹ سافٹ ویئر ہے وہ سافٹ ویئر ہی ہے کہ آپ کو ان کے دیکھیں ان کے پاس کارکردگی تو ہے نہیں, کچھ بتا سکتے نہیں ہے, کرپشن نہیں, اپنی بات ٹائم پہ کرپشن نہیں, آپ نہیں, کوئی جرم نہیں ہے اگر بات کرتے ہیں تو آپ ساتھ بتا دیں. میں ناٹ گونا ٹاک لائک دس, میں وی ڈیسائیڈڈ کہ آپ نے ٹائم, میں ان سے بات کروں گا, آپ ان سے بات کریں گے. نہیں, جب ذکر ہمارا ہوگا تو کیوں نہ بات کی جائے. آپ نوٹ کر لینا پنجاب صاحب, نوٹ کر لیں, اس کے بعد اپنے وقت پہ جواب دیجیے. جی گو ہیڈ. پچھلے بھی نہیں جواب دی, میں نے سوال اٹھائے تھے کہ کیوں قدغن ہے, کیوں چوروں کو نوٹ کر لیں. سو گو ہیڈ یو ٹاک اباؤٹ مائنڈ سیٹ. جی تو آپ ان کی مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں. ان کی مائنڈ سیٹ میں ٹالرنس اس جماعت میں نہ ان لوگوں میں ہے. یہ پولیٹیکل لوگ تھوڑی ہیں, ان کی پولیٹیکل کیا ٹریننگ ہے, پولیٹیکلی کیا ان کے پیچھے سے سیکھ کے آئے ہیں. یہ جو ہیں ٹانگا پارٹی تھی, آ گئے ٹانگا پارٹی کے بعد آ کے ان کا یہی ان کا تسلسل ہے. They have nothing to represent. مجھے بتائیں نا, مجھے آپ سے زیادہ ووٹ پڑا ہے اس وقت. دیکھیں بات سنیں, آپ نے موب تو مسولینی کے پاس بھی تھا, موب تو ہٹلر کے پاس بھی تھا, بٹ واٹ ہیپنڈ ان دی اینڈ, آپ کو کیا ووٹ پڑا نا ان کو. آپ کا جو آج پاکستان, ایک سیکنڈ یار, آپ اپنے ٹائم پہ بول لیں گے پلیز. تو آپ کے ان کے پاس ڈیلیورنس کے لیے کچھ ہے ان کے سوائے جلاؤ گھراؤ, نفرت, تفریق کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ووٹ دیا یا نہیں دیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو اس دکھاتے, لوگوں کو بتاتے. 11 سال یہ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتا دیں اس عوام کو کیا دیا. وہاں ایک احتساب کمیشن نہیں بنا سکے, کرپشن کا نعرہ لگا کے آئے تھے. ان کے پاس سوائے نفرت, وہ ملکی اداروں کے خلاف ہو, وہ پاکستان کے خلاف ہو, وہ پاکستان کے جھنڈے کے خلاف ہو. کیونکہ جب آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ کی انسٹیٹیوشنل بات ہوتی ہے تو آئی ایم ایف آتا ہے تو یہ امریکہ میں جا کے ان کے خلاف پروسیشن کرتے ہیں. چائنیز پریزیڈنٹ آتا ہے تو یہ ڈی چوک بلاک کر دیتے ہیں. یہ ان کا تسلسل ہے اور اسی چیز کو کنٹینیو. لہٰذا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے ایوری ٹائم دے ڈو دس. نہیں, آپ نے ان کو الاؤ کر دیا تھا کہ جب یہ ٹیم جا رہی تھی اور آپ کو سیکورٹی کنسرنز نہیں تھے. ہمارا نہیں, یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے to give them a clearance, اور law enforcing agencies نے ڈیسائیڈ کیا تو اب کہ ان کے پاس کلیئرنس نہیں ڈیسائیڈ کیا. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بے شک رسپونڈ کیجیے, لیکن یہ سوال کی صورت میں سو آپ کا اب معاملہ کیا, جس طرح میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ایوری ٹائم یو اناؤنس اے جلسہ you'll shut it down,
ایوری ٹائم آپ کو این او سی نہیں ملے گا تو آپ جلسہ کینسل کر دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو کینسل کیا گیا ہے میں خود اس بات کے اوپر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں، جلسہ ہونا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب ساری صورتحال خان صاحب کو پتہ چلی کہ اس وقت جو ہے وہ ختم نبوت والا معاملہ اور سارے علماء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آج کیس بھی چل رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر 9 مئی کے وہ دوسری طرف ہے، 9 مئی کی طرح کوئی پلان بھی کیا گیا ہے اور ملک کے اندر کرفیو لگا دی۔ دیکھیں کرفیو بھی تو لگا ہے نا، آپ مجھے دکھا دیں کہ کوئی یہ کرفیو نہیں تھا پورے ملک کے اندر کرفیو، موٹر وے آپ کی بند تھی، موٹر وے آپ کی بند تھی، لاہور آپ کا سارا بند تھا، اسلام آباد آپ کا بند تھا، تمام موٹر ویز کے اوپر آنے والے راستے سارے بند تھے، جی ٹی روڈ آپ کا بند تھا، کون سا راستہ آپ کا کھلا تھا؟ تو یہ کرفیو نہیں تو کیا تھا؟ تمام دفاتر بند تھے۔ جہاں سے آپ نے مشینیں اور مشینری اور جتھا بندی کرنی تھی وہ راستے پھر بند ہوں گے نا؟ دیکھیں جتھا بندی ہے کہ آ کر آئین اور قانون کی بات کریں، کہیں کہ ملک جو ہے آئین کے مطابق چلے، نہ کہ کوئی ایجنسی چلائے، نہ کہ کوئی فارم 47 والے چلائیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ ججز کے گھروں میں کیمرے نہ لگائے جائیں؟ کیا یہ غلط ہے کہ ججز جو ہیں وہ انصاف دیں؟ نہیں، اس چیز کے لیے ہے نا کہ ملک کے اندر لا قانونیت ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں پر پہنچ گئی۔ چلیں آپ کے بڑے اعلیٰ اہداف، تو پھر اتنے اعلیٰ اہداف کو ایک این او سی کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کینسل کر دیا؟ لاسٹ ٹائم ہے، اور اس دفعہ ان کی اگر دوبارہ انہوں نے کیا تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ یہ ہم اس دفعہ پھر کر رہے ہیں، لیکن اگر دوبارہ کیا تو ہم انشاءاللہ آپ اگر دوبارہ بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں یہ سے، اگر دوبارہ بہت مرتبہ ان سے پوچھ لینا، انہیں جو یہ ہے کہ انہوں نے جگہ چھوٹی کا انتخاب کیا، حالانکہ دی انہوں نے خود ہے، تو پھر ان سے پوچھ لیں کہ اگر ہمارے پاس لوگ نہیں تھے، یہ جگہ ہم نے چھوٹی کا انتخاب کیا ہے، تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ پھر کرنے دیں، پھر آنے دینا، پھر کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ اب جو بھی آپ نے تاریخ دی اب تو نہیں چینج کریں گے؟ دیکھیں ہم نے تو ہماری پہلے فرسٹ اٹ موسٹ پریفرنس یہ ہے، ان کا آئینی حق ہے، ان کو کرنا چاہیے، اور ہماری لیکن اٹ موسٹ پریفرنس ہے وہ ان کی سیکیورٹی بھی، اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی اٹ موسٹ پریفرنس ہے کہ جو پاکستانی اور لاہور اسلام آباد کے راول پنڈی کی عوام ہے ان کی پروٹیکشن۔ ان کو 6 تاریخ دوبارہ ری کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اگر یہ بیٹھ کے انتظامیہ کے ساتھ، ڈی سی کے ساتھ اور جو اور لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مرضی کی ایک ڈیٹ لے لیں جہاں جب کوئی ٹور وزٹس یا بڑی چیز نہ ہو، تو آئی تھنک یہ چیز بڑی ایمیکیبلی بھی حل ہو سکتی ہے، ریزالو ہو سکتی ہے۔ ایک پوائنٹ لے لیں جہاں آپ نے اپنا پروسیشن کرنا ہے، اٹ از یور رائٹ اینڈ یو شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو اٹ۔ جماعت اسلامی نے لیا تھا آپ سے اجازت، این او سی لی تھی؟ دیکھیں جب وہ آ کے اس کے بغیر آئے تو دے ہیڈ ٹو فیس سم کانسیکوینس۔ کس نے آنے دیا؟ کیوں نہیں روکا؟ Let me ask him this. میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آئے بغیر اجازت کے آئے، پھر انہوں نے they had to face راولپنڈی میں آئے تھے، لیکن انہوں نے پھر they had to face the cases اسی طرح ان کے اوپر۔ دیکھیں جو نہیں پوچھ کے آتا پھر ان کو they have to face the consequences، جب جو کیسز بنے، جو چیزیں بنی ان کے اوپر FIRs کا بنی۔ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ ہے، اس کی شروعات میں 2 دن پہلے لوگ یہاں پر آیا، احتجاج ہوا ڈی چوک میں، ڈیڈ یو اسٹاپ دیم؟ نہیں، they were arrests made اور they were people picked اور FIRs بھی ہوئی۔ ٹھیک، سو اگر آپ نے حتمیت کے ساتھ کہا تو آپ کے لیڈر کو جب لیڈران کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ مشکلات آگے آئیں گے تو پھر اتنی ہائپ کیوں آپ ڈیولپ کرتے ہیں؟ I'm just trying to understand کہ پارٹی کے اندر بھی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے، جس طرح آپ میرے پروگرام پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود مطمئن نہیں ہیں، تو یہ ہائپ ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کوئی چھوڑیں گے نہیں جی، اب آئے اور دیکھیں۔ So people don't trust when you say کہ جی اب آپ نے کیا تو وہ کہتے ہیں پھر کینسل کر دینا۔ دیکھیں ان کو کہیں نا کہ صبح جو ہے یہ ہمیں کہیں کہ آ جائیں، اور ہم کال دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ عوام نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ یہی وجہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکے اور چوری کے اوپر بات نہ کی جائے، یہی وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آواز اٹھائے۔ اور دوسرے نمبر آپ کی اسٹریٹجی جہاں پر یہ کہتے ہیں جی کہ پروٹیکشن جو ہے وہ ہم عوام کی کر رہے ہیں، دیکھیں عوام چاہتی ہے کہ ان کا ملک آزاد ہو، غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، یہ جو کرپٹ لوگ اوپر بٹھائے گئے ہیں یہ کبھی ملک کو آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ عوام چاہتی ہے کہ عوام کی حکومت ہو، عوام چاہتی ہے کہ ہمارے فیصلے ہم خود کریں۔ تو آپ کی پارٹی کے اندر سے ایسے لوگ ہیں، اور پروٹیکشن عوام کو تب ملے گی جب وہ ان کے مرضی کے نمائندے بیٹھیں گے، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے آپ کے اس جہاد مسلسل کی جو کیفیت کو توڑنے والے آپ کے پارٹی کے اپنے لوگ ہیں۔ علیمہ صاحبہ کی ایک آڈیو چل رہی ہے، آئی کی ناٹ سے کہ انہی کی آڈیو ہے، لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے ابھی تک ڈینائل نہیں آیا۔ سو لیٹ می پلے دیٹ آڈیو، وہ آپ کی اپنی قیادت کے بارے میں کیا کریں، لیٹس ہیئر دس، سنائیں جی۔ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا۔ 7:30 بجے اعظم سوادی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے، اور جب یہ عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سوادی؟ اجازت کیسے ملی؟ سو بیسیکلی آپ کی پارٹی کے اندر اٹر کنفیوژن ہے۔ نہیں، دیکھیں اعظم سوادی صاحب اور بیرسٹر گور صاحب گئے ہیں،
انہوں نے ڈیفینیٹلی جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو سارے ورکرز اور ہم سارے پریشان تھے کہ یہ کینسل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے ملاقات ہوئی ہے سینیٹر ہمایوں احمد کی اور قاضی انور صاحب کی. تو میری ہمایوں صاحب سے بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ نے خان صاحب سے دوبارہ بات کی ہے کیونکہ باہر چلا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے خود سے کہہ دیا. تو خان صاحب نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ میں نے خود ہی کہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیجیے گا باہر جا کر کہ یہ جو ہے آخری ٹائم ہے جب ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر کوئی فساد برپا کیا جائے یا 9 مئی والا معاملہ دوبارہ کیا جائے یا کوئی ایسی انارکی پیدا کی, کیونکہ خان صاحب رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور قانون کی بالادستی کے اوپر وہ قائم ہے اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جائیں اور ایک طرف جو ہے وہ عوام نکلے اور پھر ان کے اوپر گولی چلے. آخری مرتبہ آخری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ رائٹ ہے نا, اگر رائٹ نہ ہوتا ہمارا تو ہم کبھی بھی نہ. انہوں نے کہا کہ رائٹ کو روکیں گے تو ڈیفینیٹلی حق کے لیے عوام نکلے گی. ان کو جلسہ انہوں نے ہر حال میں کرنا ہے, تو یہ جو بلڈ اپ ہے اس کو ڈیفیوز بھی کرنا چاہیے نا. تو ان کی سٹیم کو آنے دیں باہر. یہ جو میں دیکھ رہا تھا انتظامیہ کی طرف سے نئی ڈیٹ دی گئی ہے, جن کنڈیشنز پہ دی گئی 40-42 کنڈیشنز ہیں, 3 گھنٹے دی ہوئے. اب آپ پریکٹیکل پولیٹیشنز ہیں, آپ کو اگر اپنے حلقے کے اندر چھوٹا سا 2 یوسیز کا بھی جلسہ کرنا تو 3 گھنٹے آر ناٹ انف. سو بیسیکلی آپ جان بوجھ کے ایڈمنسٹریٹو رگ مرول میں آپ نے پھنسایا ہوا. ان کو کرنے دیں جلسہ, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ سر کوئی رگ مرول میں نہیں ان کو پھنسایا ہوا. یہ جب ایسی اپرچونٹی دیکھتے ہیں کہ پاکستان, جب جس طرح وہ بھی ہم پہلے ڈسکس کرتے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو تو وہی لگ رہا ہوگا کہ میں پھر بنگلہ دیش میں آ گئی ہوں, کہ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز بحالی کی طرف جا رہی ہو, کوئی بھی چیز بہتری کی طرف جا رہی ہو, تو جو یہ جو زیک گولڈ سمتھ آئیڈیالوجی ہے وہ پاکستان کو ڈی ریل کرنے کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے. جلسہ کس طرح اور پاکستان کو ویکن کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کا نیریٹو ہے, لیکن ہم تو لنک ہی ڈیولپ کریں نا میرے سامنے. جلسہ جو ہے ان کو ایک نئی ڈیٹ دی گئی تھی اور اس کے بعد ان کو یہ نہیں روکا گیا آپ کے پی کے میں جلسہ کریں, یہ نہیں روکا گیا کہ آپ کسی اور جگہ میں جلسہ کریں. آپ فیڈرل ٹیریٹری کا NOC کینسل ہوا تھا, تو اگر آپ نے کرنا تھا تو پھر دیکھ لیتے, آپ کرتے. لیکن کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی وہ ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کو سبوٹاج کرنا, ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جب کہتے ہیں ہم اسٹیٹ مشینری لے کے آ رہے ہیں تو اسٹیٹ سے اسٹیٹ پہ حملہ کر رہے ہیں. اسٹیٹ سے یہ کن سے لڑانا تھا انہوں نے, کن سے لڑانا تھا؟ KP پولیس کو فیڈرل کی پولیس کے ساتھ یا پنجاب کی پولیس کے ساتھ یا ان کی مشینری کو ان کی مشینری کے ساتھ. یہ ان کا مینٹل اسٹیٹ ہے, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور اس کو آپ کوئی ڈیفیوز اس بیانیے کے ساتھ ہم ان کو بار بار اس بیانیے کے ساتھ آپ نے اگلا جلسہ بار بار دیکھیں, ہم تو ان کے ساتھ بار بار بات کرنے کی بات نہیں, آپ اتنا ان کو رگیت کے پھر آپ ان کے ساتھ بات, ان کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے, چیزوں پہ آنے کے لیے, پاکستان کو جلاؤ گھراؤ تفریق کے باوجود ہم ان سے کہتے ہیں کہ آئیں لیٹس سٹ لیکن جلسہ نہ کریں فار بیٹر پاکستان, چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے. جب اس ملک میں ایک سرٹنٹی آتی ہے تو آپ پھر ڈی ریل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی آپ ان سائڈ دا ہاؤس کبھی آؤٹ سائڈ دا ہاؤس, اور آپ کی جو گیمکس چل رہے ہیں اس سے ملک کمزور ہوتا ہے. ایک ملک کو ڈی ریل کیسے نہیں کرتا, ہم تو جلسے کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو جلسے کی ہم نے ان کو الاؤ کیا. گورنمنٹ اسٹیٹ جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز نے ان کا کینسل کیا آن سیکورٹی کنسرنز, اور آپ کو جو کنسرنز تھے ان کے اوپر آپ کو ایک نئی ڈیٹ دے دی. آپ کے پاس اور لوکیشن تھی, KP کی گورنمنٹ آپ کی اپنی ہے, آپ کر لیتے اور پھر آپ KP میں بہت بڑا جلسہ کریں, سارے اضلاع کے لوگ اکٹھے کریں اور پنجاب سے لوگوں کو وہاں پہ بلا لیں. آپ کے پاس ایک ٹیریٹری اویلیبل ہے. یہ واٹس سو اسپیشل اباؤٹ اسلام؟ جہاں پر ناجائز حکومت ہوتی ہے وہیں پہ احتجاج ہوتا ہے. یہاں پر ناجائز حکومت ہے اور ہم نے ادھر احتجاج, ہم نے پنجاب کے اندر گایا ہے, وہاں پر بھی ٹک ٹاکر بیٹھی ہوئی ہے. تو لہٰذا 3 جگہوں کے اوپر ہم نے کہا کہ اس جگہ کے اوپر ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں اجازت دی گئی, ہمیں کہا گیا کہ آپ اسلام آباد سے باہر جائیں. ہمارے مطابق دن بھی نہیں مختص کیا گیا, ہم 13 اگست کو کرنا چاہتے تھے. ان کی مرضی کے مطابق اور جگہ انہوں نے خود چوز کی, جو اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی, ہم خود کہہ رہے تھے کہ چھوٹی جگہ ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ چھوٹی جگہ کے اوپر لوگ کم نظر آئیں گے, لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ, یہ خوف ڈر گئے تھے کہ یہ پورا اسلام آباد جو ہے جو چیز ہو ہی نہیں رہی اس سے کیوں ڈریں گے؟ آپ تو جلسہ کر ہی نہیں رہے نا. دیکھیں ہم کر رہے تھے نا, اور ہم آ رہے تھے, اور اسی وجہ سے آرڈرز ڈالے گئے, اسی وجہ سے کنٹینر لگائے گئے. پھر کیوں کنٹینر لگائے گئے؟ کن ایجنسیز کی بات کریں, انہوں نے خود کروائے ہیں, ان کے ساتھ مل کر کروائے ہیں, اور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ڈاکے کے اوپر بات کی جائے. بنگلہ دیش کی جو بات کریں, بنگلہ دیش کی ٹیم بالکل وہی کہے گی کہ جو بنگلہ دیش میں حالات ہیں وہی یہاں پر ہیں. یہاں پر بھی وہی کیا جا کے سیاسی رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا ہے. یہاں پر بھی وہی کیا جا رہا ہے کہ جو ظلم و ستم وہاں پر کیا, لوگوں کو غائب کر دیا, اغوا کر دیا, یہ وہی کیا جا رہا ہے. اور جو وہاں پر صورتحال ہوئی تو کیوں نہ پھر پاکستان کے اندر ایسی صورتحال ہوگی. آپ کی جماعت کوئکلی ٹورڈز دی اینڈ, میں اس کے بعد کلوز آپ سے کروں گا, آپ کی جماعت نے اپنے لیے اب ان اے وے امپاسبل سچویشن کریٹ کر دی ہے, دس وے اور نو وے. مطلب آپ نے کہہ دیا کہ اب تو جلسہ ہونا, اگر اس تاریخ پہ جو آنے والی جلسہ نہ ہوا تو آپ کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہوگی. ایز اٹ از بہت امبیرسنگ سچویشن ہے, میں زیادہ اس کو ایمفسائز نہیں کرنا چاہتا.
دیکھیں پہلی بات تو شرم کی بات ان کے لیے ہے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اور اب اس ڈاکے کو ایکسپوز کرنے کے اوپر پردہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پردہ اٹھے، جو بار بار ہمارا جلسہ جو ہے کینسل کرتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے یس آپ اپنا جلسہ یس اور دوسرے دیکھیں یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ صرف آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کی جنگ لڑ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا کہ لوگ کدھر کھڑے تھے، اور اس وقت جو ہے لوگوں کی صرف ایک ہی آواز ہے کہ چوروں کو یہ پروگرام پھر میں بعد میں چلاؤں گا اگر وہ جلسہ آپ کا دوبارہ اس طرح کا نہ ہو. بالکل جلسہ نہیں، جلسہ آپ دیکھیں گے کہ جلسہ ہم کریں گے، ہر صورت کریں گے جس وقت انشاءاللہ تعالیٰ پلان ہوگا اور اس وقت کریں گے. اور اب کیونکہ انہوں نے اب خود دیے دوبارہ بلکہ تیسری دفعہ، اور تیسری دفعہ بھی پھر تیسری دفعہ بھی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہاکی کا میچ بہت طویل ہو گیا، لوگ ایگزاسٹ ہو گئے. سر میں ان کے لیے ایک چیز کہوں گا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا کہ آئی ہوپ سینٹری پریویلز ان دم اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کے مسائل ہیں، مسئلے ہیں، وہ اس طرح حل نہیں ہوں گے، وہ بلنگ سے حل نہیں ہوں گے، وہ جلاؤ گھراؤ سے، سول نافرمانی کی بات اور پاکستان میں تفریق توڑنے کی اور نفرت کے بیچ پھیلانے سے نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جلسے کی تاریخ آپ تبدیل نہیں کریں گے؟ سر آپ جتنی مرضی کرائیں تو ان سے کر لیں جلسے، کیا اینڈ پہ نکلتا ہے؟ آپ نے پارلیمان کو رجوع کر رہے ہیں، آپ بیٹھیں ایک کمیٹی بنائیں اور آپ چیزوں کو اپنی جو ہے بہتری کی طرف لے کے جائیں. اس سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اس ملک نے پروگرس کرنا ہے ود اور وداؤٹ دم. پاکستان نے بہتری کی طرف جانا ہے ود اور وداؤٹ دم. عوام کے بغیر پروگرس کا رائٹ ہے، ہم نے تو ان کو روکا ہی نہیں ہے، آج بھی نہیں روکا. کریں ہم کریں. ہم لا انفورسنگ ایجنسیز کا اگر سیکیورٹی کے اوپر کنسرن تھا تو ان کا تھا، لیکن ابھی جو ان کو ڈیٹ دی گئی ہے میرا نہیں خیال ان کو روکا جائے گا. اپنی ایشورنس دیں اور اپنا ایونٹ کریں. اوکے آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. بہرحال یہ جو صورتحال ہے جس قسم کی چل رہی ہے یہ ان وائبل ہے. ہم اس پنگ پونگ سے ہمیں نکلنا چاہیے انفارچونیٹلی، لیکن نہیں نکل پا رہے. دونوں کا شکریہ. ہم اگلے حصے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بات کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج ناظرین اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ میں مبارک ثانی فیصلے سے متعلق پروسیڈنگز ہوئیں. ان پروسیڈنگز میں اس فیصلے کے جو متنازع شقیں تھیں ان کو حذف کر دیا گیا. یہ پروسیڈنگز کا جو پس منظر ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہے. اس کے گرد جو تنازع گھوما وہ بھی بہت سینسٹیو ہے. جو موضوع ہے وہ بھی بہت سینسٹیو ہے. تو احتیاط کے تقاضے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس نے اپنی طرف سے اس معاملے کو ختم کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران ایک تو پروسیڈنگز کس قسم کی تھیں، کیا ان کو پہلے ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ پروسیڈنگز اب ہو گئیں تو کیا یہ معاملہ ڈیفیوز ہوا یا نہیں ہوا. ہمارے پاس سہیل رشید صاحب موجود ہیں، سما نیوز کے ریپرزینٹیو جو اس کورٹ کو کور کر رہے تھے پروسیڈنگز کو، اور عقیل افضل صاحب 92 نیوز وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. دونوں کا شکریہ. سہیل، تو آج کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو آپ تکنیکی اعتبار سے کیا ڈیفائن کریں؟ یہ کیا پروسیڈنگز تھی جو سپریم کورٹ کے اندر ہوئی؟ تمام علماء وہاں پر موجود تھے، محدث وہاں پہ موجود تھے، پٹیشنرز وہاں پہ موجود تھے، جج صاحبان موجود. تو یہ پروسیڈنگز کیا تھیں؟ سر یہ پروسیڈنگز کو اگر ہم نام دیں تو جو پٹیشن میں دی گئی تھی یہ امینڈمنٹ کی تھی، یہ ریویو کی نہیں تھی. ریویو کا چونکہ یوز ہو چکا تھا رائٹ. اس کے بعد گورنمنٹ آئی تھی کہ اس میں آپ کچھ ایکسیڈنٹل مسٹیکس ہیں پیراگراف سے ان کو آپ یہ لفظ حکومت کی طرف سے جو دائر کی گئی درخواست اس کا لکھا ہوا ایکسیڈنٹل مسٹیکس اس میں لکھا گیا کہ ایکسیڈنٹل مسٹیکس ہیں ان کو دور کریں. اور اس میں پھر آج اٹارنی جنرل صاحب نے رکھا تھا عدالت کے سامنے یہ نقطہ کہ اس میں مذہبی اسکالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطیاں ہیں اور ارکان پارلیمنٹ بھی کہہ رہے ہیں اور اسپیکر صاحب نے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے، لہٰذا آپ اس کو دیکھیں. لیکن یہ چونکہ مذہبی معاملہ ہے اس لیے آپ علماء کرام کی رائے سنیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد علماء کو ہی سنا گیا. علماء کو ہی سنا گیا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو لوگ کور کرتے ہیں ہر کیس کو. عقیل صاحب، کورٹ کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے جب چیف جسٹس بیٹھے ہوں اور اس کے بعد پروسیڈنگز کا آغاز ہو. یہ بتائیے گا کہ آج کا ماحول جو پرانا ماحول تھا اس سے کتنا مختلف؟ دیکھیں طلعت صاحب، یہ پروسیڈنگ بالکل بھی ہم یہ کہہ لیں کہ روٹین والی نارمل نہیں تھی. روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اپلیکنٹ ہوتا ہے اس کا وکیل آرگو کرتا ہے یا وہ ان پرسن آرگو کرتا ہے، پھر اس کے بعد رسپونڈنٹ آرگو کرتا ہے. تو آج کے اس کے سماعت کے اندر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جانب سے صبح ہی ایک چیز کلیئر کر دی گئی تھی کہ ہم وکلا کو نہیں سننے جا رہے. ہم ان 14 علماء اکرام کو جن کو سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست کے اوپر نوٹسز جاری کیے تھے صرف انہی کو سنیں گے، ان کی جگہ ہم کسی کو نہیں سنیں گے. اور تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے، تقریباً 10 کے قریب موجود تھے. باقی 4 جو تھے وہ علالت کے باعث یا ملک میں موجود نہ ہونے کے باعث وہ پیش نہیں ہوئے. سب نے اس چیز کے اوپر اتفاق کیا. سب سے پہلے تو ریویو کے حوالے سے بات ہوئی کہ سپریم کورٹ پیرا 7, 15 اور 42
ان کے اوپر جو ہے وہ ریویو کرے اور ان میں امینڈمنٹ کرے. لیکن بعد میں جو تھے ان کی ایک وکیل حافظ احسان کھوکھر صاحب پروفیسر ساجد میر کے وکیل تھے, ان کی جانب سے یہ موقع اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس میں, اس کے اوپر تنازع کھڑا ہوا, پھر ریویو میں دوبارہ تنازع کھڑا ہوا. تو اگر سپریم کورٹ صرف ریویو کے 3 پیرا کو حذف کرے گی, ختم کرے گی, امینڈ کرے گی, تو جو اوریجنل ججمنٹ ہے اس میں پھر تنازع اپنی جگہ برقرار رہے گا. تو جج سے ختم. اب جو فیصلہ آیا اس کے اندر کیا ہوا؟ اب دونوں ریویو والا بھی اور پہلے والا بھی, بالکل 6 فروری کا بھی اور 24 جولائی کا بھی, دونوں میں سے جتنے متنازع پیراگرافز ہیں آج مختصر حکم نامہ سنایا گیا. اس میں ان پیراگراف کے نمبرز نہیں ابھی نوٹ کروائے گئے کہ کون کون سے ہم دونوں سے, لیکن یہ طے کر دیا انہوں نے کہ تمام متنازع اور تمام کنٹروورشل پیراگرافز, اور ٹرائل کورٹ کو بھی ڈائریکشن دیے ہیں کہ آپ ان پیراگرافز کو آپ بھول جائیں, انڈیپینڈنٹلی اپنی کاروائی چلائیں. مطلب وہ فیصلہ ہے ہی نہیں, بس آپ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو ٹرائل کورٹ ہوگی وہ سپریم کورٹ کی دونوں ججمنٹس میں دی گئی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر اپنا فیصلہ کرے گی. اور جتنے بھی ایسے پیراگرافز تھے جن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو ضمانت سے آگے جا کر وہ پیراگرافز نہیں لکھنے چاہیے تھے, وہ سپریم کورٹ نے سارے ختم کر دیا. اچھا, ویسے تو ججز کا ہم نے دیکھا ہے موڈ اور ماحول یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بولتے ہیں پروسیڈنگز کے اندر. ہم نے جو دیکھا آج کی پروسیڈنگ, مجھے جو پتہ چلا اور جو میں نے کچھ دیکھا اور رپورٹنگ سنی, وہ لسننگ سیشن زیادہ تھا. بالکل ایسا ہی تھا, اس میں زیادہ سنا گیا کیونکہ علماء کرام تھے اور شروع میں جو پورا فلور ہے ان کو دے دیا گیا تھا کہ آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں پہلے ہی, کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ شکوہ کیا تھا کہ انہوں نے جو اپنا پورا جواب بھیجا وہ فیصلے کا مکمل حصہ نہیں بنایا گیا. اس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ وضاحت ضرور کی کہ اگر ہم ساروں کی رائے پوری لکھتے تو پھر وہ بک کی شیپ اختیار کر جاتی, اس لیے ہم نے اس کا کرکس ہی شامل کیا تھا. لیکن آج ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کھل کے بولیں زبانی طور پر, تاکہ ہم آپ کو سن لیں, جو ہمارا ابہام ہو وہ ہم سے پوچھ بھی لیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ رائے دی, پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب, پھر تمام علماء کو, اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو سنا گیا, کسی ایک سائڈ کو نہیں سنا گیا, سب کی رائے لی گئی. اور چونکہ سب کنوینس تھے اور پھر اسٹیٹ کی پٹیشن تھی کہ جس میں آپ درستگی کریں, تو سپریم کورٹ نے میکسیمم اس میں جو ہے نا ایکسٹرا مائلز جا کے کنٹروورسی ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کا فیصلہ دیا ہے, جس میں کوئی بھی ابہام باقی نہ رہ جائے. اور بظاہر وہاں پہ نعرے بھی لگے, جی کہ نعرے بھی لگے, زندہ باد کے. معاملات یہاں پر پہنچے کیوں کی؟ دیکھیں یہ چیز بڑی واضح ہے اس کے حوالے سے, جو ہم کورٹ رپورٹرز ہیں نا وہ تھوڑی سی اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے جب یہ ججمنٹ اوریجنلی دی 6 فروری والی, تو اس میں سپریم کورٹ ضمانت کی حد تک محدود نہیں رہی. سپریم کورٹ ضمانت سے بہت آگے چلی گئی. ضمانت کا کیس تھا, سپریم کورٹ صرف ضمانت دیتی تو ضمانت کو کسی نے بھی اپوز نہ پہلی ریویو کے اندر کیا نہ آج کیا. سب کا یہی موقف تھا کہ جناب ضمانت سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا. ان پیراگرافز کے وہ پیراگرافز شامل نہیں ہونے چاہیے تھے جو کہ ایک خاص فرقے کو تبلیغ کی اجازت دے رہے ہیں. تو اس کے اوپر یہ ایشو اٹھا, اور ہم نے دیکھا کہ پوری ریاست نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ علماء اکرام کو اس حوالے سے مطمئن کیا جا سکے. چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی علماء کنونشن سے خطاب کیا, پرائم منسٹر نے بھی کیا, اور پھر جو منسٹرز تھے ان کی جانب سے بڑی پریس کانفرنسز کی گئیں, لیکن چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی, کنٹروورسی بڑھتی جا رہی تھی. چند روز پہلے ہم نے دیکھا ریویو میں موقع تھا نا, یہاں ڈی چوک میں کیا ہوا, ریویو میں موقع تھا, ریویو میں بھی موقع تھا, لیکن ریویو میں چونکہ پھر بیچ میں ایک وضاحت بھی تو آئی تھی. وضاحت دو بار وضاحت آئی ہے, ایک فیصلہ, 2 وضاحتیں اور ایک ریویو. یہ ایگزاسٹ ہو چکے تھے. اس کے بعد اب اس میں یہ نئی چیز آئی تھی کہ جس میں آپ امینڈمنٹ کریں, لیکن اس میں کی گئی ہے امینڈمنٹ, اور اس میں مزید یہ بھی کہ ابھی احتیاط بھی برتی گئی ہے کہ مختصر جو حکم نامہ ہے اس میں مزید کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی. اب اس کو تاکہ پوری احتیاط کے ساتھ سارا چیزیں سامنے رکھ کے اس کو ڈکلیئر کیا جائے, کیونکہ آج دوسرا جو فریق تھا وہ تو عدالت کے سامنے نہیں تھا, جو علماء کی رائے تھی, اور علماء نے بظاہر بڑی مدبرانہ گفتگو وہاں پر کی ہے. کوئی وہاں پر سن کے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اگر کوئی رائٹ یا لیفٹ ونگ والے بھی ہوں تو وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کوئی معاملہ ہے, آئین کا معاملہ تھا. اور ویسے بھی یہ فیتھ کا بھی معاملہ ہے, تو اس کے اوپر تو مکمل طور پر آپ کو یکسوئی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ہی بات سنی تھی. بعض ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر بتایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں, ہی واز آن دا بیک فٹ, کیونکہ ہمیں یہ بڑا ضروری, یہ ہم نے آج کل ماحول ہی بنا دیا کہ جج شوڈ بی آن دا فرنٹ فٹ اور دا سائڈ فٹ, دا بیک فٹ, یہ باڈی لینگویج بھی. آپ کی اسیسمنٹ کیا؟ دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. نمبر 1 پہلو تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جتنے علماء کرام آئے تھے یہ اس کیس کے اندر فریق نہیں تھے, انہیں عدالت کی معاونت کے لیے بلایا گیا تھا ایک مہمان کے طور کے اوپر. وفاقی حکومت کی درخواست تھی کہ جناب ان علماء کرام کو سن کر پھر فیصلہ کرنے ہیں آپ.
تو ایک تو ہم یہ کہہ دیں کہ مہمان کو بلا کر قاضی صاحب ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے, یہ تو ویسے ہی پاسبل نہیں تھا. That's a great point actually. یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ کورٹ کے اندر موجود کون تھا, بول کون رہا تھا اور کیوں بول رہا تھا, اور اس کی حیثیت وہاں پہ کیا تھی. اور پھر ہیئرنگ تو ہوتی بھی سر یہ ہے کہ اس میں تو سنا جاتا ہے, جو ہوتا ہے بولنے والا وکیل بھی ہو چاہے اس کو سنا ہی جانا ہے, کیونکہ رسپونڈنٹ ہے یا کوئی بھی ہے یا پٹیشنر ہے, اس کو سنا جائے گا تو جج تبھی فیصلہ کر سکے گا. دوسرا آپ کا کوشچن وہ بڑا اچھا تھا کہ یہ چیزیں یہاں تک پہنچی کیسے. تو یہ ایسے ہی پہنچی کہ ابھی ہم فیصلہ سن کے یہاں پہنچے اور مختلف واٹس ایپ گروپس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں رپورٹ ایسے ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے فیصلہ واپس لیتے ہوئے یہ کہا جی کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی کیونکہ میں جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ کورٹ کر بیٹھا تھا تو اس سے غلطی ہوئی تھی, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں یہ جو ٹوسٹنگ اینڈ ٹرننگ ہے دم, یعنی کہ وہ ایک پورا جو ماحول بنا ہوا پولرائزیشن کا, اس میں دوسری فری کو. تو میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس معاملے کے چھاتے میں قاضی فائز صاحب کے خلاف جو کیمپین جو پہلے سے چل رہی تھی, وہ سیاسی کیمپین بھی چل رہی تھی, وہ منان والی کیمپین بھی چل رہی تھی, وہ پرانے تنازع والی کیمپین بھی چل رہی تھی, اس کو ہوا بھی ملی اور پیپل ڈکلیئرڈ این اوپن سیزن ان قاضی فائز صاحب. تو قاضی فائز صاحب ڈیمیج ہوئے ہیں اس میں, آپ کے خیال میں جنہوں نے جو کہنا تھا اس بات سے قطع نظر کہ یہ معاملہ ہے وہ معاملہ, تو انہوں نے تو کیمپین کرنی ہی کرنی. دیکھیں جب سپریم کورٹ پولیٹیکل کیسز کے اندر جاتی ہے تو کوئی کسی نہ کسی کو ایک خلاف جب فیصلہ آتا ہے تو دوسری پارٹی جو بھی جج ہو جو اس ججمنٹ کو لکھتا ہے, آتھر ہوتا ہے یا اس میں شامل ہوتا ہے, اس کے اوپر تنقید کرتی ہے. سپریم کورٹ اگر لیگل ایشوز تک اپنے آپ کو محدود کرتی نا تو نہ پولیٹیکلی اتنی سپریم کورٹ کے اوپر کرٹیسزم ہوگی, نہ سپریم کورٹ اگر یہاں بھی ریلیجیس میٹر کو ٹچ نہ کرتی, لیگل میٹر کو ٹچ کر لیتی. تو نہیں تھا نا, منال ریلیجیس نہیں تھا, لیکن منال میں سمپتی لینے کی کوشش کی گئی جناب سپریم کورٹ کے فیصلے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کیا اسلام آبادینز کا ایک جو ہے نا وہ بڑا تھا کہ اب اسلام آباد تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بنیاد بنا کے کیمپین تو چلائی گئی نا, تو اس میں میرے خیال میں مذہبی معاملے کا اتنا رول نہیں تھا, اس کی وجہ سے بہت گمبھیر سچویشن بن گئی. کیمپین کے لیے ہر وقت ایک چیز چاہیے ہوتی ہے. ابھی جب ہم نکل رہے تھے تو راہداریوں میں کچھ آوازیں ایسی آ رہی تھیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے ہفتہ پہلے 3 نشستوں کے فیصلے میں کہا تھا کہ موب کے آگے سرنڈر نہیں کرنا, اور ان کے دائیں بائیں جو 2 ججز بیٹھے ہوئے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا مخصوص نشستوں کے کیس میں کہ ہم اپنی جورسڈکشن سے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ انہوں نے 6 فروری کا فیصلہ ایک ماحول بھی بن جاتا ہے, ڈسکس ہونا شروع ایک ماحول بھی بن جاتا ہے. گزشتہ 3-4 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف صاحب کے اگینسٹ کیونکہ ایک ماحول بن چکا ہے پولیٹیکل کیسز کی وجہ سے, پھر اس میں جب منال والا ایشو ہوا تو پھر کچھ لوگ اور ایڈ آن ہو گئے, پھر جب یہ مذہبی ایشو آ گیا تو اس کے اندر مذہبی لوگ بھی ایڈ آن ہو گئے, تو وہ ایشو پھیلتا گیا, بڑھتا گیا. میرے خیال سے آج کے فیصلے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کم ہوں گی اور پریشر بھی چیف جسٹس صاحب کے اوپر کم ہوگا, تو اس کا فرق پازیٹیو امپیکٹ ضرور ہو جائے گا. بہت شکریہ. یہ جو مذہبی اور دینی معاملات کو استعمال کرتے ہوئے جو ذاتی ایجنڈاز کو پیڈل کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ آج کے بعد ختم ہو جائے گا. بٹ آئی وڈ لائک ٹو ریڈ کہ اب وہ فیصلے کی تحریر کیا ہوتی ہے. دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. جی تفصیلی فیصلہ سارا حکم نامہ تو سامنے آ گیا, اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ متنازع پیراگراف تفصیلی فیصلے کا انتظار کریں. بہت شکریہ, آپ کا پروگرام ہمارا جاری. ناظرین, اوریہ جان مقبول کالم رائٹر ہیں اور اپنے تئیں ان کا ایک پلیٹ فارم بھی موجود ہے. ان کو پکڑا گیا مذہبی مرافعت کے معاملے کے اوپر. انہوں نے جو باتیں کیں اس کیس کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا, اور ویسے بھی جو انہوں نے ویوز جس قسم کے رکھے اس سے بہت خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو سکتی تھی. یہ کم از کم ریاست کا مقدمہ ہے. ان کے خلاف ان کو پکڑ لیا گیا. ارشد علی جو اس کیس کو کور کریں ہمیں لاہور سے جوائن کریں. ارشد بہت شکریہ. ناظرین کی معلومات کے لیے اوریہ جان مقبول کو کیوں پکڑا گیا؟ جی بالکل, بہت شکریہ جی. ایف آئی اے لاہور نے اوریہ جان مقبول کے اوپر جو ایف آئی آر درج کی ہے اس ایف آئی آر کے متن کے مطابق یہ لکھا گیا ہے کہ ایف آئی اے لاہور کو ایک سورس کے ذریعے 1 اگست 2024 کو اطلاع ملی کہ اوریہ جان مقبول کے آفیشیل جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اور ایکس یعنی کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ ریاست مخالف کچھ جو ہے وہ تحریر اور بیانات جو ہے وہ چھوڑے گئے ہیں, جس پر جو ہے وہ ایف آئی اے نے باقاعدہ انکوائری کی اور اس ریاست مخالف مواد کو اکٹھا کیا, جس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی اے نے تحقیقات ایف آئی اے کے مطابق جو ہے جب ایف آئی اے کا تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا تو پتہ چلا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیوب چینل ہے وہ اس کی باقاعدہ اس ایف آئی آر میں سبسکرائبر اور جو یوٹیوب چینل کے جو سبسکرائبر بھی مینشن ہے, اور یہ کہا کہ اوریہ جان مقبول کا جو ہے وہ چینل ثابت ہوا ہے اور ایک اکاؤنٹ وہ استعمال کر رہے ہیں. جس کے بعد جو ہے وہ 22 اگست کو کل جو ہے وہ یہ ایف آئی آر
کر دی گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا FIA لاہور نے. اور اب جو ہے وہ FIA لاہور نے جو ہے وہ جب گرفتار کر لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اب قانونی جو سائبر کرائم ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ ان کے اوپر اب کارروائی کی جا رہی ہے. جو کارروائی ہے اس کی نوعیت کیا ہے, پروسیس وائز کیا ہو رہا ہے اس وقت, کیا ہو رہا ہے کارروائی کے حوالے سے؟ جی بالکل, جو ہے وہ آج 12:15 بجے کے قریب پہلا چونکہ فزیکل ریمانڈ تھا اوریہ مقبول جان کو عدالت میں پیش کیا گیا, تو FIA کی جو ٹیم تھی, لیگل ٹیم تھی, وہ بڑا پراعتماد تھی اور انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں اور تمام تر مواد ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور ہمیں 14 دن کا ریمانڈ چاہیے. دوسری جانب جو اوریہ جان مقبول کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ عدالت کو کہا گیا کہ یہ زبردستی ایویڈنس کلیکٹ کی گئی ہے, اس میں حقیقت کوئی قسم کی نہیں ہے اور یہ مقدمہ ہی ڈسچارج کیا جائے, جس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے تقریباً 2 گھنٹے جو ہے وہ تمام تر دلائل چلتے رہے. اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو اوریہ جان کی مقبول کی لیگل ٹیم ہے اور FIA کی جو لیگل ٹیم ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تلخ جملوں کا سامنا بھی ہوا اور آپس میں جو ہے وہ ان کی تلخی بھی ہوئی, جس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے انوالومنٹ کرتے ہوئے دونوں فریقین کو یہ کہا کہ آپ قانون کے مطابق جو ہے وہ دلائل دیں, اپنا ذاتی جو ہے وہ کوئی بھی معاملہ یہاں پر ڈسکس نہ کریں. اس دوران جو ہے وہ جو اوریہ مقبول جان تھے, جب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جسمانی ریمانڈ کے اوپر, وہ روسٹم پر آئے اور عدالت کو کہا کہ میرے 3 بیٹے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کب سے میرے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیرون ملک آ جاؤ, لہٰذا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, لہٰذا میں عدالت سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ میری آزادی کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. میں جو ہے وہ باغ جناح کے قریب کوئی مسجد ہے وہاں پر جمعہ بھی پڑھاتا ہوں. میرا 2001 سے جو ہے وہ میں نے لکھنا شروع کیا تھا. تمام تر جو ہے پوری تاریخ اپنی بتائی, لیکن دلچسپ ہے کہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. بالکل کوئکلی, آنے والے دنوں میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ یہ پروسیس جو ہے وہ کتنی دیر چلنے کا امکان ہے؟ اس میں جو ہے وہ سنگین نوعیت کے الزامات FIA کی جانب سے لگائے گئے ہیں, چونکہ عدلیہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس جو تنقید کی گئی ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ انتشار میں آتی ہے. اس سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں, لہٰذا عدالت کی جانب سے 4 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے اور مقاعدہ تفتیشی افسر کو یہ کہا ہے کہ جو بھی انویسٹیگیٹ آپ 4 دنوں میں کریں, عدالت کو جو ہے وہ باقاعدہ آگاہ کریں اور عدالت میں 26 اگست کو جو ہے وہ تفتیشی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں. جو چیزیں ریکور ہوں وہ تمام تر جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی جائیں. تاہم چونکہ عدالت میں کیس زیر سماعت ہے, سنگین نوعیت کے الزامات ہیں, اس میں جو ہے وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں معلومات سے آگاہ کیا. ناظرین, ایک تو ویسے ایکسپلوسو سچویشن پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے, اوپر سے یہ جو ایک طبقہ ہے جس کو یہ زوم ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم اویلیبل ہے, کوئی بہت بڑی کوالیفیکیشن اویلیبل ہے کہ جس کو چاہے وہ فیتھ سے, دین سے دوری کا الزام دے کر اس کے اوپر آپ بمبارڈمنٹ کر دیں, جس کو چاہیں وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں, جس کے خلاف جیسی چاہے زبان استعمال کریں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. میں بہت زیادہ کنونس نہیں ہوں کہ ریگولیٹری فریم ورکس جو ہیں, چاہے وہ سائبر کرائم کے ریگولیٹری فریم ورکس ہوں یا دوسرے, وہ کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس قسم کی حرکتیں دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جب کوئی بڑا کرائم ہوتا ہے, سائبر کرائم, تو اس کی پکڑ کے لیے رپورٹنگ ہوتی ہے اور پاکستان سے بندہ پکڑا جاتا ہے اور عدالت اس بندے کو چھوڑتی نہیں ہے. کرائم برطانیہ میں ہو رہا ہے, تو اگر وہاں پر جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں اتنی سختی ہے, تو یہاں پر جہاں پر صرف آپ کو جلتی پر تیل پھینکنے کا اور سلگتی پر تیلی لگانے کا موقع چاہیے اور آگ بھڑک اٹھ سکتی ہے, یہاں پر تو ہمیں مزید احتیاط کرنی چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ اوریہ جان مقبول کے کیس میں اگلے مراحل کیا ہوتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.